آپ 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما روا رہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ آپ پرندوں ہی نہیں چرندوں، درندوں اور کیڑے مکوڑے تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی لشکر میں انسان، جنوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھی۔ آپ بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہ میں منقسم تھی، شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ۔ یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط اور قطار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کا جرم کے مرتکب ہو۔ سب کی جگہ موجود تھی، اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جایا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان جن و انس اور حیوانات کے عظیم الشان لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ لشکر سلیمانی پورے رعب و دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو پار کرتا، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی نملہ یعنی چونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھیں۔ نملہ کی یہ وادی اسقلان کے قریب تھی، جبکہ ابن بطوطہ نے لکھا کہ یہ وادی صبرون اور اسقلان کے درمیان تھی، جبکہ بعض مفسرین اسے ملک شام میں بتاتے ہیں۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چونٹیوں کی ان بستی میں ایک ملکہ چونٹی تھی۔ ملکہ چونٹی اپنے رعایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک